نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم طلبہ و طالبات، سامعین و ناظرین. گرین ہل سائنس کالج کے کلاس روم سے سخاوت رضا گیلانی آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے جو منتخب جو لیسن ہے تو اس میں سے منتخب آیات قرآنیہ کو ہم نے لیے ہیں. اور چونکہ باب چہرم ہے اسلامیات کا، اور منتخب آیات قرآنیہ جو قرآن مجید فرقان حمید، کیونکہ ہمارے لیے ویسے بھی ایک مشہور اعرابی ہے، صحیفہ فطرت بھی ہے، اور وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی ایک ایک آیت ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر رہنمائی فراہم کرتی ہے. تو اسی حوالے سے کچھ ایسی آیات ہیں کہ جو اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر جو نازل ہوئی، اور پھر اس سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک مسلمان کو، جو ایک فرد کو، جو ایک آدمی کو، جو ایک بشر کو اس کی زندگی کے اندر وہ خوبصورت راہیں ان کی متعین کرتی ہیں کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو میرا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، رب فرماتا کیا ہے. تو اس قرآن مجید کی جو پہلی آیت جس کو آج ہم تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا. اور یہاں پر طلبہ و طالبات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خطاب ہے وہ ایمان والوں کو ہے، اور ایمان والوں کو تبھی خطاب ہوتا ہے کہ جو ایمان کی رمق اپنے دل کے اندر پاتے ہیں، ایمان ان کی زندگیوں کے اندر وہ داخل ہو چکا ہوتا ہے، اور ذہن جو اسلامی جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں، رولز اور ریگولیشن ہیں، وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو پھر میرا رب آہستہ آہستہ پھر تدریجاً کیا کرتا ہے، ان کے دلوں کو اور ان کی زندگیوں کو مزید مزین کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی اس طرح کی جو آیات مبارکہ ہیں پھر ان کا نزول کرتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حدیث مبارکہ کے ذریعے ان کی تشریحات ہوتی ہیں، اور پھر علماء کے ذریعے، پھر اساتذہ کے ذریعے وہی قرآن، وہی حدیث اور وہی جو منشا الہی ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے. تو آج یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سب سے پہلے ایمان والوں کو یہ خطاب ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے جب تک انسان ڈرتا نہیں ہے تو تب تک وہ ایمان کی خوبصورت رمق اپنے دل کے اندر نہیں پاتا. اور جس کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے تو وہ ایمان کے راستے پہ کیسے چلے گا، وہ اسلام کے راستے پہ کیسے چلے گا، جب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا پالن نہار کون ہے، میرے اعمال کو دیکھنے والا کون ہے، اس کا محاسبہ کرنے والا کون ہے، اس کو لکھوانے والا کون ہے، اس کے اوپر پھر چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا کون ہے. تو جب انسان کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی تو پھر تب جا کر اللہ جل جلالہ کی بندگی کا وہ حق ادا کرے گا. تو اس لیے جہاں بھی آپ دیکھیں جب کوئی حکم خاص نازل ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہ بالخصوص اس خطاب سے عام اور خاص کو، اور پھر اخص الخواص کو جب کوئی حکم ہوتا ہے، یعنی اپنے مخلوق میں سے جب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی خطاب ہوتا ہے تو وہاں پر ایمان کی قید لگائی جاتی ہے کہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر ہے تو پھر دیکھو آمنوا اتقوا اللہ، ایک تو یہ کرو ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو. ایمان کی شرط بھی رکھی ایمان والوں کے لیے، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا بھی ہے. اور قولوا قولا سدیدا، اور جو بات کہا کرو یہ تروڑ مروڑ کے ہیر پھیر کر کے، یہ دلوں کی کجی کے ساتھ، یہ ذہنوں کے پراگندگی کے ساتھ، یہ بالکل وہ انتشار کے ساتھ جو انسانی ذہن کی ہے یہ حجام اور کیفیات ہوتی ہیں ان سے بالکل علیحدہ ہو کر کیا کرو. قولوا قولا سدیدا، جو بات کہا کرو وہ سیدھی سیدھی کہا کرو، وہ ڈائریکٹ کہا کرو. یہ نہ ہو کہ تمہاری زبان اور کچھ کہہ رہی ہو، تمہارا دل اس کی گواہی نہ دے رہا ہو، تمہارا سٹرکچر، تمہارا پوسٹر جو ہے وہ اس کی بالکل غمازی نہ کر رہا ہو. نہیں، جو بات بھی آپ نے کہنی ہے، کیونکہ ایمان والوں کو خطاب ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہیرا پھیری نہیں کرتے. جو بات بھی کسی اپنے مومن بھائی کو کہنا ہوتی ہے تو وہ سیدھی سیدھی کہہ دیا کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی اس کو بیان کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ جل جلالہ نے یہاں پر ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے پہلے تو یہ حکم فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو. اور جو ڈرتا ہے تو وہی سیدھی بات کہتا ہے، جو ڈرتا نہیں ہے تو ظاہر ہے تو پھر وہ فراڈ کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ طمع کرتا ہے، وہ لالچ کرتا ہے، وہ ہیرا پھیری کرتا ہے. اس لیے فرمایا قولوا قولا سدیدا، جو بات بھی آپ نے کہنی ہے وہ سیدھی سیدھی کہا کریں، وہ ڈائریکٹ کہا کریں، جو دل کی منشا ہو اور جو زبان اس کا اقرار کر رہی ہو اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہو، تو تب جا کر وہ بات کسی کے دل کے اندر وہ بیٹھے گی بھی، اور وہ واقعی اسلام اور ایمان اور بالخصوص میرے رب کے جو منشا کے مطابق وہ آگے بڑھتی چلی جائے گی. تو پھر اس کے بعد فرمایا یصلح، ہوگا کیا،
جب آپ بہترین انداز کے اندر اپنی بات کو بیان کرو گے اور تمہاری زبان اور تمہارا دل دونوں گواہی دے رہے ہوں گے، تمہارا وجدان تمہارا ذہن اس کی طرف لگا ہوا ہوگا، تو پھر ہوگا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم، تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ جل جلالہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے اعمال کی درستگی فرما دے گا، تمہارے اعمال کو بہترین کر دے گا، کیونکہ تمہارے اندر تقوی ہے، اور یہ تقوی اور اللہ کا ڈر، اور پھر اس کے بعد بہترین قول، اور پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ کی جو منشا ہے وہ یہ ہے، رب فرمایا اس کا انعام کیا دیتا ہے؟ یہ دیتا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، پھر تمہارا رب تمہارے جو اعمال ہیں ان کو بہترین کر دیتا ہے، وہ یغفر لکم ذنوبکم، صرف ان کو بہتر نہیں کرتا، بلکہ جو زندگی کے اندر تم نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان کو دھو دیتا ہے، اور تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ یہ تمہارا جو خوبصورت قول ہے، اور جو اللہ سے ڈر کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوئی ہے، تو اس کا ریوارڈ کیا ملتا ہے، اس کا انعام رب کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ وہ تمہارے مال کو بھی درست فرما دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، تمہارے گناہوں کی سیاہی بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تمہارے نامہ اعمال مسجع ہو جاتے ہیں، وہ مکفہ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل صاف اور ستھرے ہو جاتے ہیں، اور جو منشا الہی ہے اس کے مطابق اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر وہ اسی حوالے سے پہنچتے ہیں۔ وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اطاعت کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کیا اجر ہے، ان کے لیے کیا انعام ہے اس دنیا کے اندر۔ دنیا کے اندر تو ان کی عزت، ان کی شان، ان کا مرتبہ یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں وہ بڑے معتبر ٹھہرتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ فاز فوزا عظیما۔ یہ سارے جو تانے بانے زندگی کے ہیں وہ ہے کیا؟ کہ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں، ہم آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں، رب کی بارگاہ کے اندر جب دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے، تو وہ تبھی ہوگی کہ جب اللہ کی اطاعت کریں گے، یقول قولا سدیدا کے خوبصورت عمل کو ساتھ لے کر چلیں گے، تو پھر ہوگا کیا کہ فاز فوزا عظیما، پھر تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو گئی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو گئی، اور جس مومن کی، جس مسلمان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو گئے، تو یہی وہ انسان ہے کہ جو بامراد اس دنیا سے پھر جو ہے وہ چلا جائے گا، اور جو اللہ جل جلالہ کا تخلیق کا مقصد تھا اس کو پورا کر کے وہ اللہ کی بارگاہ تک وہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ آیت جو منتخب آیات تھیں ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس کا مختصر سا یہ مفہوم اس کے مطالب یہ ہے، جو اس کے اندر ایک سمندر معجزن ہے، اس میں سے ایک قطرہ آپ کی سماعتوں اور آپ کی بصارتوں کی نظر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسری آیا مبارکہ منتخب آیات میں سے باب چہارم میں سے لی گئی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور پھر اللہ جل جلالہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے قرآن پڑھ لیا، اس قرآن کو سمجھ لیا، اس کو پرکھ لیا، اس کو زندگیوں کے اندر ڈھال لیا، اور پھر جب یہ تصور کر لیا کہ قرآن کیا ہے اور قرآن کس کے اوپر نازل ہوا، اور جس کے اوپر نازل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی اپنی پوری زندگی، اپنی پوری لائف اپنے غلاموں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے، صبح قیامت تک رہتی دنیا کے لیے ایک اسوہ کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر دی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے اندر کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر زندگی کا کوئی گوشہ دیکھنا چاہتے ہو، اگر کاروبار دیکھنا چاہتے ہو، تجارت دیکھنا چاہتے ہو، اٹھنا چاہتے ہو، بیٹھنا چاہتے ہو، چلنا چاہتے ہو، پھرنا چاہتے ہو، گھریلو زندگی دیکھنا چاہتے ہو، اپنے تعلیم و معاملات کو دیکھنا چاہتے ہو، جہاد کے راستوں کو دیکھنا چاہتے ہو، جہاد کی جہتوں کو دیکھنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے بہترین جو نمونہ ہے، زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے مینار نور ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے سامنے موجود نہ ہو۔ تو اگر کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہو تو بہترین زندگی ہے، مکی زندگی کے اندر دیکھیں، مدنی زندگی کے اندر دیکھیں، جہاد کی زندگی کے اندر دیکھیں، معاملات کی زندگی کے اندر دیکھیں، حقوق اللہ کی حقوق اللہ کو دیکھیں، حقوق العباد کو دیکھیں، تو اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبصورت زندگی جو سورہ احزاب کے اندر بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 21 کے اندر، وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس نمونے کو جب لے کے چلو گے تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، تمہارا قول بھی بہتر ہو جائے گا، اور اس کی عوض میں اللہ جل جلالہ تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بھی بخش دے گا، اور تمہاری زندگیوں کو بالخصوص بہترین اسوہ کی اس تناظر میں دونوں جہانوں کے اندر کامیاب و کامران فرما دے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسری آیت مبارکہ، اس کے اندر بھی بڑا مختصر اور جامع، کیونکہ قرآن مجید
اللہ کبھی کبھی ایک آیت کے ذریعے وہ خوبصورت میسج کنوے کر دیا جاتا ہے کہ جو رہتی دنیا تک جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے. اور یہاں بھی کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آج قوموں میں بڑھ چکے ہیں، آج قبائل میں بڑھ چکے ہیں، آج خاندانوں میں بڑھ چکے ہیں، آج ہم شہروں اور بستیوں اور ملکوں کے اندر بڑھ چکے ہیں. لیکن جو رب کی منشا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اے ایمان والو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی جو رسی ہے، اس کے جو معاملات ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، اس کے جو جتنے بھی دیے ہوئے زندگی کے اندر جو خوبصورت زاویے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلو گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ حکم فرمایا جا رہا ہے کہ جو رب کی رسی ہے، جو رب کا دیا ہوا نظام ہے، اس کو بڑی مضبوطی سے آپ نے پکڑنا ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا. اور آپس میں تفرقہ نہیں ڈالنا، یہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی جڑیں نہیں کاٹنی، ایک دوسرے کے زندگیوں کو اجیرن نہیں بنانا، بلکہ ایک اکائی کی صورت کے اندر جس طرح کفر و ملت واحدہ، یہ کفر ایک ملت ہے، تو اسی طرح جو مسلمان بھی ایک پوری ملت ہے. تو مسلمان جب تک اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر جب اس کائنات ارضی کے اندر جگہ آگے بڑھتے رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی. ہاں، یہ قبائل کے اندر، یہ قوموں کے اندر، یہ مختلف خاندانوں کے اندر، یہ مختلف ملکوں اور مختلف شہروں کے اندر اور مختلف اکائیوں کے اندر جب بڑھ جائیں گے تو پھر اللہ جل جلالہ کا جو منشا ہے پھر اس کے مطابق ایک مسلمان کی زندگی، ایک مومن کی زندگی پھر اس طرح نہیں گزرتی. تو اس لیے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر بڑا خوبصورت میسج کنوے کیا گیا ہے، اور بالخصوص رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے، چونکہ پوری دنیا کا منشور ہے، مینیفیسٹو آف دا ورلڈ ہے، اور پوری انسانیت کا منشور ہے، اور قرآن کا موضوع ہی انسان ہے. تو اللہ جل جلالہ انسان کو بہترین گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ جب تک آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت آپ کے دلوں کے اندر موجود رہے گی، آپ کے خاندان اور قبائل کے اندر موجود رہے گی، اور بحیثیت قوم بالخصوص مسلمانوں کے اندر موجود رہے گی، تو اللہ جل جلالہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں سے نوازتا رہے گا. اس کے ساتھ ہی سخاوت رضا گیلانی کو گرین ہیل سائنس کالج کے کلاس روم سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.